مدھو مکھی جو دنیا کے توازن کو قائم رکھتی ہے۔ السلام علیکم دوستو اور سامعین، قرآن ہمیں بار بار دعوت دیتا ہے سوچنے کی، غور کرنے کی اور قدرت میں بکھری ہوئی اللہ کی نشانیوں کو پہچاننے کی۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور کرتے ہیں، کیونکہ اس کائنات کا ہر ذرہ، ہر مخلوق اور ہر نظام اپنے خالق کی حکمت کی گواہی دیتا ہے۔ آج ہم ایسی ہی ایک نشانی کی بات کریں گے، ایک ایسی مخلوق جو دیکھنے میں بے حد چھوٹی ہے لیکن اس کی اہمیت اتنی ہی بڑی ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس کے نام پر پوری ایک سورہ نازل فرمائی، سورہ النحل۔ النحل یعنی دا بی، مدھو مکھی، شہد کی مکھی۔ اب ذرا تدبر کیجئے، اربوں مخلوقات میں سے ایک چھوٹی سی مدھو مکھی اور اس کے نام پر قرآن کی ایک پوری ایک سورہ، یہ اپنے آپ میں اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ کوئی معمولی مخلوق نہیں۔ جہاں ہماری نظر صرف ایک چھوٹی سی مدھو مکھی کو دیکھتی ہے، وہیں قرآن ایک پوری حکمت، ایک پورا نظام اور ایک بڑی نشانی دکھاتا ہے۔ سورہ النحل آیت 68۔ اور تمہارے رب نے مدھو مکھی کی طرف وحی کی، مکھی کے دل میں خیال ڈال دیا کہ پہاڑوں، پیڑوں اور انسان کے بنائے ہوئے ٹھکانوں میں اپنے گھر بنا۔ یہیں سے یہ بات اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس آیت میں ایک ایسا لفظ استعمال ہوا ہے جو انسان کو ٹھہر کر سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہی، یہی لفظ جسے ہم انبیاء کے سلسلے میں سنتے ہیں، سیم لفظ ایک ننھی سی مدھو مکھی کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ مفسرین وضاحت کرتے ہیں کہ یہاں وحی سے مراد الہی الہام اور فطری رہنمائی ہے، وہ رہنمائی جو اللہ نے اس کی فطرت میں رکھ دی، یعنی بنا کسی نقشے کے، بنا کسی اسکول کے، بنا کسی استاد کے اور بنا کسی انسانی رہنمائی کے یہ اپنے گھر تک پہنچتی ہے، اپنا چھتہ بناتی ہے اور اپنی پوری بستی کا نظام چلاتی ہے۔ یہ محض ایک اتفاق نہیں، یہ ایک الہی پیغام ہے۔ سورہ النحل کی آیت 69۔ اس کے پیٹ سے الگ الگ رنگ کا ایک پے نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں غور کرنے والوں کے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ اکثر جب مدھو مکھی کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں صرف شہد آتا ہے، لیکن قرآن ہماری نظر کو صرف شہد تک محدود نہیں رکھتا، وہ ہمیں ایک پورے الہی نظام کی طرف متوجہ کراتا ہے۔ یہ ننھی سی مخلوق صرف شہد نہیں بناتی، بلکہ زندگی کے اس توازن کا حصہ ہے جس پر پوری دھرتی کا نظام قائم ہے۔ کائنات کی یہ خاموش محنت کش اپنے اندر اللہ کی ایک عظیم نشانی سمیٹے ہوئے ہیں، دیکھنے میں بہت چھوٹی لیکن اثر میں اتنی بڑی کہ اگر ایک دن ان کے پر تھم جائیں تو زندگی کی رفتار بھی دھیمی پڑنے لگے گی، دھرتی کا سنگیت بھی دھیرے دھیرے خاموش ہونے لگے گا۔ ہنی بیز اپنی خاموش محنت سے پورے ایکو سسٹم کو سہارا دیتی ہیں، پورے ایکو سسٹم کا بوجھ اپنے ننھے پروں پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ ان کی ہلکی سی پروں کی بس دراصل ہمارے مستقبل کی دھڑکن ہے۔ وائی بیز میٹر، کیوں ضروری ہیں مدھو مکھیاں؟ اب سوال یہ ہے کہ آخر اس چھوٹی سی مخلوق کو قرآن میں اتنی اہمیت کیوں دی گئی؟ کیا صرف اس لیے کہ یہ شہد بناتی ہیں، یا اس کے پیچھے کہیں کوئی زیادہ گہری حکمت چھپی ہوئی ہے؟ اگر ہم ماڈرن سائنس کی طرف دیکھیں تو جواب ہمیں حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ مدھو مکھیاں صرف شہد نہیں بنانے والی مخلوق، یہ ہماری دھرتی کی اسٹون اسپیسیز ہیں، یعنی ایسی بنیادی مخلوق
जिस पर पूरे इकोसिस्टम का तवाज़ुन टिका हुआ है, अगर यही कड़ी कमज़ोर पड़ जाए तो पूरा निज़ाम डगमगाने लगता है। जब एक मधुमक्खी किसी फूल पर उतरती है तो वो सिर्फ अपना रिस्क जमा नहीं कर रही होती, उसी पल वो एक और जिम्मेदारी भी निभा रही होती है। उसके जिस्म से चिपका हुआ पराग एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचता है। इसी अमल को पॉलिनेशन यानी परागण कहा जाता है। साइंस की ज़ुबान में ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन अगर कुदरत की ज़ुबान में कहें तो ये ज़िंदगी का सिलसिला है, एक ऐसा खामोश अमल जिसकी वजह से फूल फल बनते हैं, बीज तैयार होते हैं, नई फसलें उगती हैं और ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है। आज दुनिया के 75% से ज़्यादा फूड क्रॉप्स किसी न किसी हद तक पॉलिनेटर्स पर डिपेंड हैं। फल, सब्जियां, सूखे मेवे और यहाँ तक कि कॉफ़ी जैसी अहम फसलें भी। जब कोई मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल तक जाती है तो वो सिर्फ शहद नहीं बना रही होती, वो हमारी रोज़ी, हमारी खाने की थाली और हमारी आने वाली नस्लों के लिए रिस्क के दरवाजे खोल रही होती है। मधुमक्खियाँ सिर्फ पॉलिनेशन नहीं करती, ये धरती को हरा भरा रखने वाले उस निज़ाम का हिस्सा हैं। सादा लफ्ज़ों में कहा जाए, कुदरत की खामोश निगहबान हैं, जिसकी बदौलत जंगल सांस लेते हैं, फसलें लहलाती हैं और बायोडाइवर्सिटी ज़िंदा रहती है। इसीलिए कुरान हमें बार बार कुदरत में गौर करने की दावत देता है, क्योंकि जब इंसान किसी मखलूक की असली अहमियत समझ लेता है तो वो उसे सिर्फ इस्तेमाल ही नहीं करता बल्कि उसकी हिफाजत भी करता है। लेकिन अगर एक दिन यही मधुमक्खियाँ हमारी दुनिया से गायब हो जाएं तो क्या होगा? क्या सिर्फ शहद कम होगा या पूरी इंसानी तहजीब एक नए ख़तरे का सामना करेगी? आइए अब उस सवाल का जवाब तलाश करते हैं जो आज पूरी दुनिया के सामने खड़ा है। द साइलेंट क्राइसिस व्हेन ह्यूमैनिटी बिगिन टू फॉरगेट इट्स साइलेंट गार्जियंस। जब इंसान अपनी ही निगहबानों को भूलने लगा। अब तक हमने एक नन्ही सी मखलूक का सफ़र देखा, एक ऐसी मखलूक जिसे अल्लाह ने अपनी किताब में याद किया, जिसे राह दिखाई, जिसके अंदर एक मुकम्मल निज़ाम रख दिया। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल मधुमक्खियों के बारे में नहीं है, हमारे अपने बारे में है। कुरान बार बार धरती में फसाद से बचने की तालीम देता है और आज इंसान की तरक्की के साथ साथ नेचर पर उसका दबाव भी बढ़ता जा रहा है। जंगल कम हो रहे हैं, जंगली फूल गायब हो रहे हैं, कीटनाशकों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, मौसम बदल रहे हैं और इन सब का असर सबसे पहले उन मखलूकों पर पड़ता है जो खामोशी से हमारी दुनिया को जिंदा रखती हैं। दुनिया के कई हिस्सों में वैज्ञानिक मधुमक्खियों की घटती आबादी पर चिंता जता रहे हैं। कहीं उनका खाना कम हो रहा है, कहीं उनके घर और कहीं जहरीले केमिकल्स उनकी ज़िंदगी छीन रहे हैं। ये सिर्फ एक मखलूक का नुकसान नहीं, ये कुदरत के तवाज़ुन में आती हुई एक खामोश दरार है। कुरान इंसान को धरती का मालिक नहीं कहता बल्कि ज़िम्मेदार ठहराता है। जब अल्लाह की बनाई हुई मखलूक हमारी वजह से मुश्किल में पड़ने लगे तो सवाल सिर्फ साइंस का नहीं रहता, ये ज़िम्मेदारी का सवाल बन जाता है, क्योंकि अमानत सिर्फ लेने के लिए नहीं होती, उसकी हिफाजत भी करनी होती है। एक मधुमक्खी हर रोज़ अपना फ़र्ज़ निभाती है, न शोहरत चाहती है, न इनाम, न कोई पहचान, बस वो अपने हिस्से का काम करती रहती है। शायद यही वो दरस है, यही वो लेसन है जिसकी आज इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमने तरक्की तो कर ली
لیکن توازن کھو دیا. ہم نے عمارتیں بنا لی لیکن پھول کم کر دیے. ہم نے زمین سے بہت کچھ لیا لیکن اسے لوٹایا بہت کم. لیکن اس پوری کہانی کا سب سے بڑا سبق ابھی باقی ہے. ایک چھوٹی سی مدھو مکھی انسان کو کیا سکھاتی ہے؟ اپنا فرض پوری امانت داری سے نبھانا بھی عبادت ہے. یہی ہوگا ہماری ویڈیو کا ابھی نیکسٹ پارٹ. انسان کو کیا سکھاتی ہے؟ اپنا فرض پوری امانت داری سے نبھانا بھی عبادت ہے. لیسن فرام دا بی. ایک چھوٹی سی مدھو مکھی اور انسان کے لیے بڑا سبق. آج کے پورے سفر میں ہم نے ایک چھوٹی سی مدھو مکھی کو دیکھا، لیکن شاید اس پوری کہانی کا سب سے اہم سوال ابھی باقی ہے. ایک مدھو مکھی انسان کو کیا سکھاتی ہے؟ مدھو مکھی ہر صبح اپنے فرض کے ساتھ نکلتی ہے. وہ بس وہی کرتی ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے، اور شاید یہی اس کی عبادت ہے، کیونکہ قدرت کی ہر مخلوق اپنے رب کے حکم کے آگے سر جھکائے ہوئے ہے. اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اسے عقل دی، علم دیا، اختیار دیا اور دھرتی کی ذمہ داری بھی. یہی اختیار انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے اور سب سے بڑی آزمائش بھی، کیونکہ ہم چاہے تو دھرتی کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اور چاہیں تو اسی توازن کو بگاڑ بھی سکتے ہیں. سورہ النحل صرف مدھو مکھیوں کی کہانی نہیں سناتی، یہ انسان کو دیکھنا سکھاتی ہے، سوچنا سکھاتی ہے اور تدبر کرنا سکھاتی ہے. کیونکہ جب انسان قدرت کو صرف استعمال کرنے کی چیز سمجھتا ہے تو وہ اس کی قدر کرنا بھول جاتا ہے. لیکن جب وہی قدرت اللہ کی نشانی بن جاتی ہے تو نظر بھی بدل جاتی ہے اور نظریہ بھی بدل جاتا ہے. کیونکہ ہر نشانی ایک دعوت ہے، ہر نشانی ایک ہی سوال پوچھتی ہے، کیا تم غور نہیں کرتے؟ علم کی سب سے بڑی منزل صرف جواب پا لینا نہیں بلکہ بہتر سوال پوچھنا سیکھ جانا ہے. قرآن کی ہر نشانی ایک سوال ہے اور ہر سوال انسان کو اپنے رب کے اور قریب لے جاتا ہے اگر وہ غور کرنا سیکھ لے. اور یاد رکھیے، قدرت کی ہر نشانی اپنے خالق کی طرف بلاتی ہے، بس ضرورت ہے غور کرنے والی نظر کی. اگلی بار جب آپ کے سامنے ایک مدھو مکھی اڑتی ہوئی دکھائی دے تو شاید آپ صرف شہد کے بارے میں نہیں سوچیں گے، آپ کو ایک پوری سورہ النحل یاد آئے گی. Indeed, in that is a sign for people who reflect. ایک پوری حکمت، ایک پورا نظام اور اپنے رب کی ایک نشانی، کیونکہ کبھی کبھی اللہ اپنے سب سے بڑی حکمت سب سے چھوٹی مخلوقوں میں چھپا دیتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے قرآن ہمیں بار بار سوچنے کی دعوت دیتا ہے. اگر اس ویڈیو نے آپ کو قدرت کو نئی نظر سے دیکھنے کا موقع فراہم کیا ہو تو میری اس چھوٹی سی کوشش کو آگے ضرور شیئر کیجیے، کیونکہ علم کی سب سے بڑی خوبصورتی اسے بانٹنے میں ہے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی اور ایک نئی نشانی کے ساتھ. شکریہ. اللہ حافظ.